تو ایک میرے جیسا بہت ہی گناہگار بندہ جو کہ سارا دن دنیا داری کرتا اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا کہ اے اللہ، جب بھی میری موت کا وقت قریب ہو، یعنی کہ اس دنیا سے جانے کا ٹائم ہو، تو چند مہینے یا چند ہفتے پہلے مجھے بتا ضرور دینا۔ اس کی دعائیں جو ہیں، اس کا سلسلہ مسلسل چل رہا تھا۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی دعاؤں کو قبول فرماتی ہے اور اپنا ایک فرشتہ اس بندے کے پاس بھیجتی ہے کہ جا کے اسے کہہ دو کہ جب بھی تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا تو تجھے کچھ دن یا کچھ مہینے پہلے بتا دیا جائے گا۔ اب بندہ بہت خوش کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری جو دعا ہے اس کو قبول فرمایا ہے، اور جب میں نے اس دنیا سے جانا ہوگا تو مجھے تو پہلے ہی پتہ ہوگا۔ اور بندے کی اس والی دعا کے پیچھے جو لاجک ہو سکتی ہے، جو کہ مجھے سمجھ آتی ہے، شاید کیونکہ ہم لوگ دنیا دار ہیں اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگ ایسے جی رہے ہوتے ہیں جیسے کبھی ہم نے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہوتا۔ اور شاید اس بندے کی سوچ یہ ہوگی کہ جب مجھے پتہ ہوگا کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، میری موت قریب ہے، تو جتنے بھی یہ جو ناجائز قسم کے کام ہوتے ہیں، دنیاوی کام جو ہوتے ہیں، میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ تو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیک عمل جو ہیں، نیک اعمال جو ہیں، ان کو اکٹھا کروں گا اپنی آخرت کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے ہی کہہ چکی ہوئی ہے کہ جو بھی جسم دنیا کے اندر آیا ہے اس جسم نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ کل آئے گی، شاید ابھی آئے گی، اور شاید یہی سانس آخری ہوگا۔ تو ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ اس بندے کے سامنے مالک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ تو وہ بندہ فوراً سے سجدے میں گرتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے تو میرے سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب بھی تم نے اس دنیا سے جانا ہوگا، یعنی کہ تمہاری موت کا جو وقت ہے وہ قریب ہوگا، آپ کو پہلے بتا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے پھر ایک فرشتہ جو ہے نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے پیغام تھا کہ تمہارا وہ جو فلاں فلاں دوست تھا اس کی موت ہوئی۔ بندہ کہتا ہے جی بالکل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک پیغام تھا کہ تم بھی دنیا سے جانے والے ہو، تمہارے بھی دن اب بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا؟ تو یہ والی جو دنیا ہے یہ تو ایک عارضی سا چھوٹا سا ایک ٹھکانہ ہے ہمارے لیے، ایک لمحہ ہے جس نے بس آنکھ جھپکتے ہی گزر جانا ہے، اور ہمیں صرف فکر اسی لمحے کی، اسی عارضی ٹھکانے کی، اور اسی لمحے کو اچھا گزارنے کے لیے، اپنی عارضی خوشی کے لیے، اپنی عارضی زبان کے ٹیسٹ کے لیے، آرام خوری، عارضی مزے کے لیے، زناکاری، یتیموں کا مال، جھوٹ، سچ، عزت کا پامال کرنا، یعنی کہ جو چیزیں ہم سے ہوتی ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنی رحمت کے صدقے، اپنی کریم ہونے کے صدقے ہمارے اوپر رحمت بھی کرے اور کرم بھی کرے، ہمیں ہر اس برے عمل سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہی نہیں ہے، اور ہمیں ہر اس بندے سے نزدیک ہونے کی توفیق دے جو پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہے، اور ہر اس بندے سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں غلط عمل کرنے کے لیے اکساتا ہے، برے عمل کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ اپنی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔